السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پہلے آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر نذرانِ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر گرو جماعت رضائے مصطفیٰ لیلونگوے ملاوی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مختصر سے وقت میں آج کی ہماری گفتگو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مولا علی میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اولین دافع اہل رفض و خروج، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمیں رکن ملت پہ لاکھوں سلام، چارمیں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمسی شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں ہم سب کے امام امام عشق و محبت، ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں ماتھے جھک جاتے ہیں تلواروں کے، ماتھے جھک جاتے ہیں تلواروں کے۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب ہے، کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور آپ
عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے کائنات مولائے کل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ اور یہ بھی بات بہت مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش فرمائی، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی ولادت کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف لائے فوراً آپ نے آنکھ کھول دی، اور دنیا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کے بعد سب سے بڑا شرف یہ حاصل کیا کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس ذات کا چہرہ مقدسہ دیکھا وہ نبی آخر الزمان سید الانبیاء محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک ہے۔ یعنی دنیا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی اگر سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ والضحیٰ والا چہرہ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرماتے ہیں مورخین کہ غسل ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اور پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ نے ان کی خود ہی اٹھائی، اور آپ ابتدا ہی میں اسلام لے آئے۔ کئی قول ہیں اس کے اندر، مگر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر شریف 8-10 سال تھی، 8 سے 10 سال تک تھی۔ یہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عرفہ والا شان ہے، اور اس سے بڑھ کر کے شان کیا ہوگی؟ جو پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی جنہوں نے سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ یہ کیا فضیلت کم ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر ملاحظہ کرنا ہے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ اختصاراً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جن کے پاس صرف چند خوبیاں تھیں، مگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے، کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں اور فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں۔ غرض کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب کے نام سے یاد کرتی ہے، اور قیامت تک اسی طرح آپ کو یاد کرتی رہے گی، قیامت تک اسی طرح آپ کو یاد کرتی رہے گی۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوں قرآن مقدسہ کی، جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَدُونَ۔ تفسیر کشاف میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور ہنسی اور مذاق اور مسخرہ پن کیا، جیسے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی آدمی اٹھتا ہے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، یا اگر کسی کو ہنسی یا مسخرہ پن کرنا ہو تو آنکھوں سے اشارے آج بھی یہ رواج پا رہے ہیں اور آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت مولا علی کے زمانے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ منافقین نے دیکھا تو آنکھوں سے اشارے کیے اور ہنسی اور مسخرہ پن کیا، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد نبوی شریف میں پہنچے ہی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یعنی اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، اور وہ جب ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، یعنی مولا علی گزر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عرف و اعلیٰ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ سنو، ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ طبرانی شریف میں حضرت ام سلمہ یہ حدیث نقل فرماتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اور قرآن حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ علی اور قرآن حوض کوثر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی منظر کشی کرتے ہیں، یہ ہے خاموش قرآن اور وہ قرآن ناطق ہیں، یہ ہے خاموش قرآن اور وہ قرآن ناطق ہیں، نہ ہو جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ، نہ ہو جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان القرآن انزل على 7 احرف ما فيها حرف الا وله ظہر وبطن وان عليا عنده من الظاہر والباطن، یعنی بے شک قرآن 7 حرفوں یعنی 7 قراءتوں میں نازل ہوا، اور کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، کوئی حرف قرآن میں ایسا نہیں ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، اور ہر حرف کے ظاہر و باطن کا علم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ہر حرف کے ظاہر اور باطن کا علم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا، سبحان اللہ، ذرا ملاحظہ فرمائیں، بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ فرمایا گیا کہ اگر بسم اللہ شریف کو پھیلایا جائے تو بسم اللہ کو پورا قرآن اگر سمیٹ دیا جائے تو پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پورا قرآن یعنی 30 سپارے سے لے کر اور دوسری سورہ بقرہ کی شروعات سے لے کر 30 سپارے تک جتنا قرآن ہے، اگر اسے سمیٹا جائے تو وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کو سمیٹا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ کی با کے اندر وہ موجود ہے، اور اگر با کو سمیٹا جائے تو یہ ساری چیزیں با کے نیچے جو نقطہ رکھا ہے با کا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نقطہ اگر پھیلایا جائے تو با بن جائے،
با کو پھیلایا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائے، بسم اللہ کو پھیلایا جائے تو سورہ فاتحہ بن جائے، اور سورہ فاتحہ کو پھیلایا جائے تو پورا قرآن بن جائے۔ اسی طرح اگر قرآن کو سمیٹا جائے تو سورہ فاتحہ بن جائے، سورہ فاتحہ کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائے، اور بسم اللہ کو سمیٹا جائے تو با بن جائے، اور با کو سمیٹا جائے تو با کا نقطہ بن جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت البسملہ، جو بسم اللہ کے با کا نقطہ ہے وہ کوئی اور نہیں، میں علی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت مولا علی۔ انا النقطۃ تحت البسملہ، میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں جو بسم اللہ کے نیچے رکھا ہوا ہے، با پہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کرو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی، جن کا عالم یہ ہے کہ بسم اللہ کے با کا نقطہ ہو۔ اسی لیے تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ میں آپ سماعت کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یحب، یہ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ یہ حدیث غور سے سنو، یعنی علی سے منافق محبت نہیں کرتا، جو علی سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا، تو جو علی سے بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ہی سے ایک اور حدیث مروی یعنی حضرت ام سلمہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اللہ الصمد۔ اور ذرا آؤ دوسری حدیث مبارکہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بغور سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انا وعلی نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی، یعنی میں اور علی تخلیق آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ایک نور کی صورت میں اللہ کے حضور میں موجود تھے۔ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ میں ہوں اور دوسرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیسی بڑی میرے آقا کی حدیث مبارکہ جھنجھوڑ کر ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ یہ حدیث سنو پیارے آقا، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، مرآت شرح مشکات میں بھی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، ان علی منی وانا منہ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہے، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے۔ سبحان اللہ، علی ہر مومن کے ولی ہیں، علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ولی ہوگا مولا علی کے در کی ولایت سے اسے وہ منصب عطا کیا جائے گا۔ آئیے حدیث سنیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت
اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث مبارکہ کیا یہ نہیں بتا رہی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے؟ اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آؤ سنو، احمد ابو الطفیل سے روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تم سے قسم دے کر کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میری نسبت کیا فرمایا تھا؟ اس مجمع میں سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، الہی علی سے جو محبت رکھے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے، مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ نبی سے دشمنی رکھتا ہے، جو مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو مولا علی سے محبت رکھتا ہے وہ نبی سے محبت رکھتا ہے، اور جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے۔ آؤ ذرا یہ حدیث بھی سن لو تاکہ آپ کا اور ایمان مجلہ ہو جائے۔ ابن عدی اور ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور ساتھ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح الامن والعلا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی روایت الامن والعلا کے اندر موجود ہے کہ علی قسیم دوزخ ہیں، علی قسیم دوزخ ہیں، دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، اپنے دوستوں کو بہشت میں لے جائیں گے اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اپنے دوستوں کو بہشت میں لے جائیں گے اور دشمنوں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اللہ الصمد۔ آپ ذرا سوچو اور غور کرو، ایک اور حدیث سن لو تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بزار، ابو یعلا اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور فرمایا تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اے علی تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوخ کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ اس حدیث شریف کی پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ بے شک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو کر ہلاک ہو گئے، ایک رافضی اور دوسرے خارجی۔ رافضی اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے بڑھایا، یہاں تک کہ ان کو خدا کہہ دیا، جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ میں موجود ہے، اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض و عداوت رکھا کہ ان کو کافر کہہ دیا۔ دونوں گروہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، اس حدیث کو ان دونوں گروہ پر آپ خود اس کا تجزیہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو خدا کہہ دیا، اور خارجیوں نے
بغض علی میں، عداوت علی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو کافر کہہ دیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ اہل سنت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ جیسا صحابہ کرام سے دین و اسلام چل کر کے آ رہا تھا ویسے ہی اہل سنت آج بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ہم تمام اصحاب کرام سے سچی محبت کرتے ہیں، مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ امام عشق محبت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آؤ ذرا ایک شجاعت کی میں داستان سنا دوں، ایک شجاعت کی میں حدیث مبارکہ سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت میں کیا مقام تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پائے تخت تھا اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا، لیکن خیبر فتح نہ ہوا، اس لیے کہ خیبر کی فتح کسی اور کے لیے مقدر ہو چکی تھی، اس لیے ان حضرات سے خیبر فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عطا عنایت فرمائے تو اس بات کی سند ہو جاتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت رکھتا ہے، اس نعمت عظما اور سعادت کبرا سے سرفراز ہو جاتے، اللہ الصمد کے فاتح خیبر بن جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کل ہو کے رہے گا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حاضر ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں؟ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی کہ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں سرخیاں ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھ کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ ڈاکٹر کو دکھا دو، جاؤ طبیب کو دکھا دو، جاؤ کسی حلیم حاضر کو دکھا دو۔ اللہ الصمد وہ کیوں فرمائیں؟ اللہ نے ان کی رہنے والی جگہ کے بارے میں یہ فرمایا غبار المدینۃ شفاء، ارے جن کے تلووں کا بوسہ لے کر کے مدینے کی زمین کے ذروں میں یہ شفا رکھ دی گئی ہے کہ غبار المدینۃ شفاء، اگر کوئی بیمار ان کے آستانے کی تھوڑی سی مٹی مدینے کی مٹی اٹھا لائے تو مدینے کی مٹی بھی اس بیمار کو شفا دے دیتی ہے، تو ان کی ذات کیسی شفا دینے والی ہوگی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا علی ادھر آؤ، علی کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَآ، تو ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی لعاب آنکھوں میں پہنچتا، لعاب پہنچنے کی دیری تھی، فوراً آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی، فوراً آنکھوں کی سرخیاں دور ہو گئی، فوراً آنکھیں شفا پا گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، اللہ الصمد۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خیبر کی طرف جھنڈا لے کر کے بڑھے، اور جب خیبر کی طرف جھنڈا لے کر کے بڑھے تو مرحب اسلام قبول کرنے یا سلح کرنے کی بجائے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے مرحب یہ رجز پڑھتا ہوا، یہ اشعار پڑھتے ہوئے باہر قلعے سے باہر نکلا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرد، یعنی بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربے کار ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گھمن سے آیا تھا، لیکن شیر خدا مولا علی مشکل کشا نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اس روز آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور اپنی پیٹھ پر لاد لیا، اور اس پر مسلمان چڑھ کر خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جب خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، مولا علی نے وہ دروازہ پھینکا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، لوگوں نے اس دروازے کو گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو اٹھانے والوں کی تعداد 40 سے کم نہ تھی۔ اللہ سبحانہ، 40 سے کم نہ تھی اٹھانے والوں کی تعداد۔ وہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40 آدمی جس پھاٹک کو نہ اٹھا سکے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازوؤں سے اسے اکھاڑ کر اپنی پیٹھ پر اپنی پیٹھ کے لیے ڈھال بنا لیا، اور مسلمانوں نے اس پر چڑھ کر کے خیبر کا قلعہ فتح فرما لیا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، شاہ یزداں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ایک واقعہ سننے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عظیم شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بہت مختصر سی داڑھی رکھے ہوئے تھا، مختصر سی داڑھی تھی، صرف چند گنتی کے بال تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک میں بڑی گھنی اور لمبی داڑھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت مولا علی سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں جتنے علوم ہیں اور جتنی قرآن میں رموز ہیں ان سب کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہو؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں سب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ میری یہ ہلکی داڑھی اور آپ کی یہ گھنی داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے؟ تو آپ نے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھی، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، یعنی جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کی ہریالی، اس کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار خراب زمین ہے۔ تو اے یہودی سن، وہ اچھی زمین ہماری داڑھی ہے اور خراب زمین تیری داڑھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں لیکن لوگوں کی فہم و فراست وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لوگوں کی فہم و فراست وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ بے شمار واقعات ہیں، کس بات کا ذکر کیا جائے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرو، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان ہوئی، کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شیر شمشیر دن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔